بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 80 ہے۔ اس سے پہلے جو درس قرآن گزرا ہے آپ حضرات کو یاد ہوگا، اس کے اندر ہم نے یہودیوں کی فریب کاری کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ یہودیوں کے کچھ گروہ تھے جن میں کچھ کا تعلق علماء سے تھا، کچھ کا تعلق جاہلوں سے تھا، کچھ کا تعلق محرفین سے تھا، جو توریت میں تحریف کر دیا کرتے تھے چند پیسوں کی خاطر۔ اس کا تذکرہ میں حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا تھا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ اب یہودیوں کا ایک اور عیب اور ان کی خوش فہمی بیان کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، اور بولے ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ اب انہوں نے وہاں پر ایک دعویٰ اور کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دنوں کے یا تھوڑے دنوں کے۔ یہ ان کا بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک دعویٰ اور کر چکے تھے جس کا تعلق ہے سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 18 ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقالت اليہود والنصارى، اور یہودی اور نصارہ بولے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پیارے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک دعویٰ اور کیا تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 18 کے اندر۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی اللہ پہ انہوں نے جھوٹ باندھا، اس لیے کہ خالق کائنات جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ کے محبوب اور پیارا بننے کے لیے کہہ دینے سے نہیں بنے گا۔ اگر تم اللہ کے محبوب اور پیارے بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرے اس محبوب کے پیچھے چلو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت کر کے توریت میں تبدیل کر کے کوئی اللہ کا محبوب بولیے نہیں بن سکتا۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا۔ انہوں نے ایک دعویٰ اور کیا تھا جس کا تعلق جو ہے سورہ بقرہ سے ہے۔ اس کی آیت نمبر 111 ہے۔ کیا دعویٰ کیا انہوں نے؟ کہنے لگے قالوا لن يدخل الجنة الا من كان او نصارى، اور وہ یہودی نصارہ بولے جنت میں یہودی نصارہ ہی جائیں گے۔ یہ ایک دعویٰ اور کیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں دوسرا جائے گا نہیں، وہی جائے گا جو یہودی ہوگا اور نصارہ ہوگا۔ ایک دعویٰ کیا کرنے لگے؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ لیکن اب جس دعوے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر، انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بولے ہم کو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ اب یہ انہوں نے ایک اور بات کہہ دی، ان کی خوش فہمی ہو رہی ہے نہیں کہ ہم جہنم میں چند دنوں کے لیے جائیں گے، زیادہ دن ہم جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ وہ چند دن کیوں کہا تھا؟ ایک مرتبہ یہ اس کا شاید نزول بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ بات سمجھ جائیں۔ ایک یہودیوں کے ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم جنت کے ہم جہنم میں متعین ہے، ہمارے لیے دن گنتی کے دن ہے، ہم جہنم میں رہیں گے، پھر وہاں سے نکل جائیں گے، پھر ہمارے بعد ایک قوم آ جائے گی۔ سمجھیے بات کو، ہم رہیں گے گنتی کے دن جہنم میں، ہم نکل جائیں گے،
ہمارے بعد ایک قوم آ جائے گی. کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ رسول اللہ کے صحابہ کی طرف. ہمارے بعد یہ قوم یہاں رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے سر پر کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، جہنم میں تم ہی رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. اب یہ خبر حضور نے غیب کی دے دی، تم جو دعویٰ کر رہے ہو تم ہی رہو گے. اور کہنے لگے کہ چونکہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، وہ 40 دن کی تھی، تو ہم 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد وہاں سے نکل آئیں گے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہم جہنم میں 40 دن اس لیے رہیں گے کیونکہ جہنم کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کناروں تک کا جو فاصلہ ہے وہ 40 دن کی مسافت کا ہے. اب وہ حساب کتاب لگا کے بتا رہے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ جہنم میں تم ہی رہو گے. کیا کہا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. اب ان سے کہا جا رہا ہے تم فرما دو کیا خدا نے تم سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جہنم میں 40 دن رہیں گے، تھوڑے دن رہیں گے پھر نکل جائیں گے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے، کوئی عہد کر رکھا ہے؟ اگر عہد کر رکھا ہے تو ذرا دکھاؤ، تمہاری توریت سے دکھاؤ جس کو تم بار بار پڑھتے ہو. اگر لکھا ہوا ہے تو دکھاؤ. اگر لکھا ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، پھر تو وہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا ان کے پاس لکھا ہوا موجود بولیے نہیں تھا، اللہ پہ بہتان باندھ رہے تھے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور خدا پہ وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے. خدا پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں، تم جانتے نہیں اس بارے میں، تم مزید گناہ پر گناہ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائے جا رہے ہو. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. ایک اور حدیث اس کی شاہ نزول میں آئی ہے، جب وہ ہو گیا خیبر فتح ہو گیا تو ایک یہودی عورت نے ایک گوشت پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے. وہ عورت لے کر آئی اور حضور نے سے پوچھا بتاؤ، تفسیر ابن کثیر سے بتا رہا ہوں اسی آیت کے تحت میں، اس سے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ خیبر فتح ہوا ہے، نیا نام معاملہ ہے، سامنے آئی ہے. اس نے کہا کہ میرے باپ کا نام فلاں ہے. میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا تو جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ تیرے باپ کا نام تو فلاں ہے. ارے بولیے سبحان اللہ. اب یہ بڑے پتے کی بات بتائی حضور نے، یہ غیب کی خبر تھی. کون کس کا بیٹا ہے نسب کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، یعنی کہ اس کے اندر کس کا نطفہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن رسول اللہ نے خبر دی، اس نے کہا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، میرا باپ وہ نہیں جس کی طرف میں منسوب ہوں، بلکہ میرا باپ وہ ہے جس کا پتہ رسول اللہ بتا رہے ہیں. معلوم یہ کوئی یہ نا کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے رحم میں کیا ہے، اور رسول اللہ جانتے ہیں کیا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم؟ فرمایا مجھے یہ گوشت بتا رہا ہے، بول رہا ہے، اس جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ ان لوگوں نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہے. انہوں نے کہا سچ کہا ہے، ہم نے زہر ملایا اس کے اندر. انہوں نے پوچھا اگر ایک بات آپ سے پوچھے تو سچ بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں پوچھو. ساتھ والے کہنے لگے دیکھو تم ان سے کوئی ایسی بات نہ پوچھو کیونکہ تم ان سے جھوٹ بول نہیں سکو گے، ان کو ان کا رب بتا دیتا ہے.
ان کا رب ان کو بتا دیتا ہے، جھوٹ کا پتہ پڑ جاتا ہے. تو وہ کافر یہودی بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے. اور کوئی آج کا نہ مانے تو کیا کہیں گے جی وہ یہودی اچھے تھے یہ برے ہیں. وہ تو جانتے تھے کہ یہ نبی بتا دیتے ہیں اور یہ کہ انہیں تو کوئی خبر ہی نہیں. آخری بات ہمارے جو موضوع کے متعلق ہے، انہوں نے پوچھا بتاؤ کہ ہم کتنے دن رہیں گے؟ آپ نے فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، کیونکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. اللہ پہ جھوٹ باندھا، توریت میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا دنیاوی مال کمانے کی خاطر. اب سمجھ رہے ہو کہ جہنم میں چند دن رہے گے؟ نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر لے کھلم کھلا، قرآن میں رد و بدل کر دے، خدا پہ بہتان باندھ دے، وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا بولیے؟ جہنم میں جائے گا. تو اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں.